اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے جوڑا بنانے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر پیدا فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انس کا ذریعہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے، جس میں عطر، حیا، مسواک اور نکاح کرنا۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے نکاح کی اہمیت بیان فرمائی۔ انبیاء کے متعلق بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے اور ان میں بیویاں اور بچے بھی ہم نے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے۔ نکاح گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آنکھوں کی گناہ سے، خیالات کے گناہ سے اور شرمگاہ کے گناہ سے، بڑی بڑی بدکاریوں سے انسان بچ جاتا ہے نکاح کی وجہ سے۔ اسی واسطے بعض احادیث میں نکاح کی بعد کی زندگی کو نکاح سے پہلے کی زندگی کے مقابلے میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں بعض آثار صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ کسی جوان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری وفات کو 10 دن باقی ہوں، مرنا ہے، لیکن مجھے اگر نکاح کی ضرورت پیش آئے تو میں بغیر نکاح کے نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے ہی انتقال ہوں گا۔ فتنے میں پڑنے سے بہتر ہے کہ جائز طریقے سے آدمی اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کی تکمیل کرے۔ اسلام میں نکاح کرنے کی ترغیب اس طریقے سے بھی دی گئی ہے کہ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا منظر دیکھ کر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم میں سے آج کوئی رات میں سوئے گا نہیں، عبادت کرتے رہے گا، دن بھر روزے رکھے گا اور عورتوں سے قریب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تنبیہ فرمائی اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، میں نکاح بھی کیا ہوں، سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ اور مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، بیوی کو پالنے کی، بچوں کو پالنے کی، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینے کی، ان کے نخرے برداشت کرنے کی۔ چائے پینے کے لیے ہوٹل جاتے ہو، پیسہ پھینکتے ہو، چائے پی کے آ جاتے ہو، ایسے ہی جیسے خواہش پوری کرنا ہو، جاؤ کسی کلب جاؤ، ریسٹورنٹ جاؤ، کسی مالز میں جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے انتظام رہے گا، وہاں پر پیسہ پھینکو، شراب پیو اور اپنی خواہش پوری کر کے آ جاؤ۔ چائے پینے کے لیے کون سا بیوقوف ہے جو گھر میں بھینس پال رہا ہو؟ ایسے ہی اپنی جائز یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے کون بیوقوف اپنے گھر میں بیوی کو پالے گا؟ یہ نظریہ مغرب کا ہے۔ اور دوسرا نظریہ مغرب کا ہی ہے کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان کو کیوں حد بندی لگائی جائے؟ کون سے جانور پر حد ہے کہ تم ایک نکاح کرنا، دوسرا نہیں کرنا، اس سے کرنا، اس سے نہیں کرنا؟ تمہاری بیوی کے حقوق ہیں، کس جانور پر یہ حقوق عائد کیے جاتے ہیں؟ جب جانوروں کو آزادی دی گئی ہے تو انسان اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے آزادی ملے۔ اس واسطے امریکہ کا سابق بل کلنٹن اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ میری مرضی خواہشات کے بارے میں، چاہے میں بیٹے سے ملوں، چاہے میں بہن سے ملوں، چاہے میں ماں سے ملوں، میں خواہشات کے سلسلے میں آزاد رہنا چاہتا ہوں جس طرح جانور آزاد ہیں، اور ہر انسان کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ کیسی گھناؤنی سوچ کہ چاہے جس سے ہو، جب ہو، جیسے ہو، ملنا چاہے مل سکتے ہوں، اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہوں، دونوں کی رضامندی کافی ہے، بس اس کے علاوہ کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس آزادانہ حیوانیت کی سوچ کی وجہ سے دیکھیے انسان کو کس پہ قیاس کیا گیا؟ جانور پہ قیاس کیا گیا۔ یعنی انسان جانوروں کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں جانور کی طرح کیوں نہیں ہوں، مجھے جانور کی طرح آزادی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو جب یہ سوچ رہا ہے تو اسے تو چاہیے تھا کہ جانور ہی بن جاتا۔ یہ انسان رہ کر جانوروں جیسی حرکت کرنا چاہ رہا ہے۔ اس غلیظ سوچ کی وجہ سے آج مغرب اور یورپ میں اچھی ویٹر تو مل جائے گی،
ہوٹل میں کام کرنے والی لڑکی مل جائے گی، ایئر ہوسٹس بھاری سی بھاری اور بہت خوبصورت مل جائے گی، فلم انڈسٹری میں اپنا جسم لچکا کے دکھانے والیاں مل جائیں گی، آفسوں میں امپلائیز کی طرح اپنے باس کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور اس کے آگے پیچھے چلنے والی، اس کے اوپر نیچے لیٹنے بیٹھنے والی ہر طرح کی لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن گھر میں گھر سنبھالنے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، بیوی کی خدمت کے لیے، گھر میں چین اور سکون اور راحت پہنچانے کے لیے کوئی سلیقے کی بیوی نہیں ملے گی۔ معاشرے کا نظام بکھر چکا، خاندانی نظام منتشر ہو چکا، اچھی باہر کی لڑکیاں، گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرنے والی لڑکیاں تو مل جائیں گی، گھر کو سنبھالنے والی، گھر کی زینت، گھر کی ملکہ بننے والی لڑکی وہاں پر نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں کسی کو صحیح ماں ملنا مشکل، صحیح بیوی ملنا مشکل، صحیح بہن ملنا مشکل۔ خاندان اتنا منتشر ہو چکا کہ اب اگر آ کر کوئی کسی کو دادی، کسی کو نانی، کسی کو بہن، کسی کو خالہ، کسی کو مامی، کسی کی پھوپھی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ رشتے باقی نہیں رکھے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جانوروں میں رشتے اللہ نے رکھے ہیں، کسی کتے، کسی بلی، کسی چوہے، کسی گدھے، کسی بکری کی خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھی ہے۔ کبھی کسی گدھے کے ماموں کے پاس کوئی گدھا جا رہا ہو، کبھی کسی کتے کی نانی کے پاس یہ کتا جا رہا ہو۔ جانوروں میں اللہ نے خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھی یہ رشتے نہیں رکھے ہیں۔ یہ حیوانیت ہے جس کی وجہ سے رشتے باقی نہیں رہتے ہیں۔ اب انسان خاندانی نظام کو منتشر کر کے ویسا ہی منتشر ہو گیا کہ اب ان کے پاس بھی انسان ہونے کے باوجود نہ ان کا کوئی خالہ، نہ ماموں، نہ پھوپھی، نہ چاچا، کیوں؟ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا گیا۔ جب جس سے منہ کالا کرنا ہو کر لو، اگرچہ کہ شکل ظاہری اعتبار سے گوری ہو، کالا کر کے کہیں سے بھی آ جاؤ، اب آرام سے زندگی گزارو، کیوں پالنے کی ذمہ داری لیتے ہو؟ اس واسطے 50% سے زائد بن باپ کی لڑکیاں، بن باپ کے مائیں ویسی ملیں گی جن کی گودوں میں، جن کی کوکھ پر بچے پل رہے ہوں گے، لیکن ان کا باپ کون ہے پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے کسی گدھی، کسی کتیا کے ساتھ اس کا ہم جنس آ کر اس سے ضرورت اور خواہش پوری کر کے جانے کے بعد اس مرغی کے، اس کتیا کے، اس بلی کے بچوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ وہاں پر باپ کا سسٹم نہیں ہے، ماں ہی بچوں کو پالتی ہے۔ جانوروں میں ایسا نظام مغرب چاہ رہا ہے، اور یہ چاہتے چاہتے آج اتنا بے چین اور اتنا بے سکون ہو گیا ہے کہ وقت سے پہلے ہی موت کی تمنا کی جانے لگی ہے، وقت سے پہلے ہی مرنے کی امیدیں اور مرنے کے بہانے تلاش کیے جانے لگے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی برکت سے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی رشتہ داری، ایک ایسی قرابت جسے قرآن میں اللہ نے سسرالی رشتے کو بھی ایک نعمت شمار کر کے فرمایا، تمہارے لیے بیوی ملنا، اس کا خاندان تمہیں ملنا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اس رشتے کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، شوہر کے حقوق کی اور شوہر کے مقام کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ معاشرے میں چونکہ مزاج یہ ہے عموماً ہر شخص کا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے میں اور اپنے حقوق ادا نہ ہونے پر سامنے والے کو ٹوکنے، طنز کرنے اور اس سے اپنے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرنے کا پرجوش انداز سے اظہار کیا جاتا ہے کہ تم میرا یہ حق نہیں دیے، تم مجھے ایسا نہیں کیے، تم مجھے ویسا نہیں پیش آئے، تم میرا ریسپیکٹ نہیں کرے، تم میرا فلاں حق ادا نہیں کیے۔ یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے کہ میرے ذمے کیا حقوق ہیں کہ میں سامنے والے کا حق ادا کروں۔ یہ تصور ختم ہوتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنا حق مانگنے تیار ہے، اپنا حق دینے تیار نہیں ہے، دوسرے کا حق دینے تیار نہیں ہے۔ اپنا حق چاہے وہ کتنا بھی معمولی ہو، اس کے لیے جھگڑے بڑے سے بڑے کر لیں گے، اس کے لیے کورٹ کچہری جائیں گے، اس کے لیے کیس مقدمات دائر کر لیں گے، اس کے لیے غنڈوں کو بھیجیں گے، رشوت دیں گے، لیکن سامنے والے کا بڑا سا بڑا حق ہو، لاکھوں کروڑوں روپے کا ہو، سامنے والے کی بڑی سی بڑی جذبات اور شرعی حقوق کی بات ہو، پھر بھی اسے ادا کرنے میں کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ ایسا مقدس رشتہ ہے کہ صرف ایک لڑکا ایک لڑکی کا ملن نہیں ہے، ان کے ملن کے بعد یہ لڑکا لڑکی کسی کے داماد، کسی کے بہو ہیں، کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کے اولاد ہیں، کسی کے بھائی بہن ہیں، کسی کے جیٹھ ہیں، کسی کے نڑن ہیں، کسی کے دیور ہیں، کسی کے دیورانی ہیں، کسی کے بہنوی ہیں، آگے کسی کے دادا نانی، ایک دو ہی فرد ہیں لیکن کئی رشتے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وقت گزرتے گزرتے اگر معاشرے کے یہ دو فرد اگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے
تو ان سے جتنی نسبتیں جڑی ہیں ان نسبتوں میں خرابی منتقل ہونا شروع ہوگی۔ میری نانی خراب، میرا دادا خراب، میرا بھائی خراب، میرا چاچا خراب، میرا پھوپھی خراب، میری فلاں خراب۔ ایک ہی شخص کئی نسبتوں سے خراب ہو سکتا ہے۔ اپنی معمولی غلطیوں کو بڑا کر لینا، ضد ہٹ درمی پہ آ جانا، سرپرستوں کی جذباتیت، اپنی غلطی کو نہیں ماننا، سامنے والے کو منوانے کے در پہ رہنا، انجام کو معمولی سمجھ جانا، جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، کیا کرتے ہو کیا ہوتا دیکھ لیں گے، جہاں جانا ہو جاؤ ہم بھی آئیں گے، مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مسئلے کو اور بھڑکانا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میاں بیوی جس پیار سے ملن ہوا تھا اس نفرت سے ان کی جدائی ہوتی ہے۔ اس جدائی کا اثر صرف ان پہ نہیں پڑتا ہے، دو خاندانوں پہ پڑتا ہے، ان میں نفرتیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اولاد تربیت سے محروم ہو جاتی ہے، پراپرٹی کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیس مقدمات کا ایک بے انتہا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اور بعض مرتبہ شکایت ایسی معمولی باتوں پر بھی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی ادائیگی خود اس کے ذمے نہیں ہے، جس کی مطالبے پر، جس کے نہ ہونے پر جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ مثلا بیوی کو شوہر سے شکایت ہے کہ وہ میرے میکے والوں کا لحاظ نہیں کرتا، بار بار مجھے وہاں ملاقات کے لیے لے جانے کے لیے انتظام نہیں کرتا، گھریلو کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا، وقت بے وقت مجھے اچھے کپڑے لا کے نہیں دیتا، ہر موسم میں اچھے پھل کا انتظام نہیں کرتا، مجھے پیکٹ خرچ نہیں دیتا، میرے غصے کا، میرے جذبات کا لحاظ نہیں کرتا، اس واسطے میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہوں، یہ سب میرے حقوق ہیں۔ شریعت میں حقوق کی درجہ بندی ہے، کس حق کے ادا نہ ہونے پر جھگڑنا چاہیے، کس حق کے ادا نہ ہونے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ حقوق معلوم ہوں گے تو پھر ان حقوق کو بنیاد بنا کر مطالبہ کیا یا مطالبہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہر حق کا ایک ہی درجہ نہیں ہوتا ہے، معمولی باتوں پر شوہر سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ شوہر کو اپنی بیوی سے یہ شکایت کہ اس کے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کرتی، میرے بھائی کی خدمت نہیں کرتی، میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، میری بہن کی خدمت نہیں کرتی، وقت پر کھانا نہیں پکاتی، گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتی، کپڑے نہیں دھوتی، اولاد کی خدمت نہیں کرتی، بار بار ملازمہ اور نوکرانی کا تقاضا کرتی رہتی ہے، میری آرام راحت کا خیال نہیں کرتی، میرے مزاج کو اور میرے مذاق کو اور میرے رہن سہن کا لحاظ نہیں کرتی، محبت اور تعلق کا اظہار نہیں کرتی، میری خوبیوں کا اعتراف نہیں کرتی۔ ظاہر ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی ہر معمولی بات کو پورا کرنے کا تقاضا سامنے والے سے کر کے تو میں کرنا، یہ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں تلخیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقفیت کی وجہ سے معمولی حق ادا نہ کرنے کو دلیل بنا لیا جاتا ہے جدائیگی کا۔ جب زوجین کو معلوم ہوں گے کہ میرے لازمی حقوق کیا ہیں، میرے غیر لازمی حقوق کیا ہیں، کس حق کی بنیاد پر میں شکایت کر سکتی ہوں اور کس حق کی بنیاد پر شکایت نہیں کر سکتی، کون سے وہ حقوق ہیں جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ پر احسان مند ہے اور کون سے وہ حقوق ہیں جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ پر احسان مند ہے۔ یہ حق اس کے ذمہ شرعاً لازم نہیں تھا، قانوناً لازم نہیں تھا، اخلاقاً اس نے یہ حق ادا کیا ہے، مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جب آدمی کو اپنے حقوق کا علم ہوگا، سامنے والے کے حقوق کا علم ہوگا، تب وہ حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے گا، حقوق ادا نہ ہونے پر بھی اس کا آدمی خیال رکھے گا کہ میں اس کا حقدار ہی نہیں ہوں کہ اس پر اس سے جھگڑا کیا جائے۔ اس واسطے میاں بیوی کے لیے ہونا تو چاہیے کہ شادی سے پہلے ہی ایسا کورس اور ایسا نظام بنایا جائے جس میں شوہر کو بیوی کے حقوق سمجھائے جائیں اور بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھائے جائیں۔ ایسا نہیں کہ شوہر اپنے حقوق معلوم کرے کہ میرے کیا کیا حق ہیں بتاؤ، میں کل بیوی پر روب ڈال کر اس کا مطالبہ کر سکوں، اور بیوی اپنے حقوق معلوم کرے کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں بتاؤ تاکہ شوہر سے کل جھگڑا کرنے میں مجھے سہولت ملے۔ میں ایک کورس کر کے آئی ہوں جس میں میرے حقوق پورے مجھے سکھائے گئے ہیں، اگر نہ ملے تو تم FIR درج کرا دینا اور اپنے شوہر کو کوٹری کے پیچھے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دینا، جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، زمانہ تمہارے ساتھ ہے، قانون تمہارے ہاتھ میں ہے اور ساری قانونی کارروائیاں تمہارے پیچھے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ عورت کو چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے، مرد کو چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے۔ مرد کو چاہیے کہ صحابہ کی خوبیاں دیکھے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ عورتوں کو چاہیے صحابیات کی زندگیاں دیکھے کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کے پیش آنے کا سلوک کیسے تھا۔ تب جا کے
معاشرے میں اعتدال باقی رہے گا، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی۔ آگے انشاءاللہ روزانہ ایک حق شوہر کا اور ایک حق بیوی کا بیان کیا جائے گا 8 سے 10 منٹ میں، جس میں شوہر بیوی کے حقوق کو سنے اور بیوی شوہر کے حقوق کو سنے، تاکہ میں کل قیامت کے دن کسی دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی سزا میں پکڑا نہ جاؤں، میں اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرنے کے جرم میں پکڑی نہ جاؤں۔ یاد رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ شریعت حدود اور حقوق کا نام ہے، حق ادا کرو، اور عبادات کے اور معاملات کے چند حد بندیاں ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو۔ حقوق اور حدود کا نام ہی شریعت ہے، اس واسطے دوسرے کے حقوق ہمیں معلوم ہو، خاص طور سے جو ہمارا لائف پارٹنر ہے، ہماری زندگی کی ساتھی ہے، جب ہم اس کے حقوق ادا کریں گے تو چین، راحت، سکون کس کو ملے گا؟ میرے گھر میں سکون آئے گا، مجھے راحت ملے گی۔ میں کسی اور کو تو راحت اور چین سکون سے رکھنے نہیں جا رہا ہوں، میرے ذمہ ہے کہ میں سب کو راحت پہنچاؤں، لیکن جس کے میں ساتھ سو رہا ہوں، سو رہی ہوں، رہ رہی ہوں، پہلے میں اسے راحت پہنچاؤں۔ اس لیے کوشش ہے کہ روزانہ ایک حق شوہر کا بھی بیان ہوگا اور ایک حق بیوی کا بھی بیان ہوگا۔ بیوی شوہر کے حقوق سنے، شوہر بیوی کے حقوق سنے، تاکہ حق ادا کرنے کی فکر ہو، حق مانگنے کی فکر پیدا نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔